منظر سے ناظر تک۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ پوری زندگی ایک ایسی فلم دیکھ رہے ہیں جس کا اصلی راز کبھی سمجھ ہی نہیں پائے، اگر آپ کی تمام پریشانیاں، خوف، حسرتیں اور بے چینیاں صرف اس لیے ہوں کہ آپ منظر میں کھو گئے اور ناظر کو بھول گئے۔ صوفیہ ولی کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی محرومی دولت، شہرت یا طاقت کی کمی نہیں، بلکہ اپنے اندر موجود اس خاموش گواہ کو نہ پہچاننا ہے جو ہر لمحہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آج ہم ایک ایسے روحانی سفر کا آغاز کریں گے جو آپ کو دنیا کے بدلتے ہوئے مناظر سے نکال کر آپ کے اندر موجود ایک ناظر تک لے جائے گا، جسے جان لینے کے بعد انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ منظر کیا ہے؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی توجہ باہر کی دنیا کی طرف ہوتی ہے۔ رنگ، آوازیں، چہرے، تعلقات، کامیابیاں، ناکامیاں، خوشیاں اور غم، یہ سب اس کی دنیا بن جاتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہی حقیقت ہے، یہی زندگی ہے، یہی سچ ہے، لیکن اہل معرفت کہتے ہیں کہ یہ سب منظر ہے۔ منظر وہ ہے جو دکھائی دیتا ہے، جو بدلتا رہتا ہے، جو وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا جاتا ہے، جو کبھی خوشی دیتا ہے اور کبھی غم۔ دنیا کا سب سے بڑا فریب، ذرا غور کریں پیارے دوستو، بچپن میں جن کھلونوں کے لیے آپ روتے تھے آج ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ کبھی کسی شخص کی تعریف آپ کو آسمان پر لے جاتی تھی، آج وہی بات معمولی لگتی ہے۔ کبھی ایک مسئلہ پہاڑ لگتا تھا، آج وہ ایک یاد بن چکا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ منظر مستقل نہیں ہوتا، وہ بدلتا رہتا ہے، اور جو چیز ہر لمحے بدل رہی ہو وہ مطلق حقیقت نہیں ہو سکتی۔ گرگٹ کا سبق، فرض کریں کہ ایک درخت پر گرگٹ بیٹھا ہے، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سبز رنگ کا ہے۔ کچھ دیر بعد دوسرا شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو بھورا ہے۔ دونوں جھوٹ نہیں بول رہے، لیکن دونوں کا سچ عارضی ہے، کیونکہ گرگٹ نے رنگ بدل لیا۔ بالکل اسی طرح دنیا کے اکثر فیصلے حالات کے تابع ہوتے ہیں۔ انسان انہی بدلتے رنگوں کو مستقل سچ سمجھ لیتا ہے اور پھر پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سمندر کا راز، ایک شخص ساحل پر کھڑا ہے، لہریں بلند ہیں، ہوا تیز ہے، وہ کہتا ہے سمندر بے چین ہے۔ اسی وقت ایک غوطہ سمندر کی گہرائی میں موجود ہے، وہ کہتا ہے سمندر تو بالکل پرسکون ہے۔ دونوں ایک ہی سمندر کو دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت ان کے مقام کے مطابق بدل رہی ہے۔ یہی زندگی کا راز ہے۔ باہر کھڑے ہو کر دیکھنے والے کو ہر طرف شور نظر آتا ہے، اندر اترنے والے کو سکون مل جاتا ہے۔ انسان کیوں بھٹک جاتا ہے؟ کیونکہ وہ منظر کو حقیقت سمجھ لیتا ہے، وہ دولت کو حقیقت سمجھتا ہے، شہرت کو حقیقت سمجھتا ہے، لوگوں کی رائے کو حقیقت سمجھتا ہے، اور پھر ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنی اصلی حقیقت سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود خالی کیوں محسوس کرتے ہیں؟ ان کے پاس دنیا ہوتی ہے لیکن سکون نہیں ہوتا۔ اصلی سوال ہے، اگر منظر حقیقت نہیں تو حقیقت کیا ہے؟ اگر یہ سب بدل رہا ہے تو وہ کیا چیز ہے جو نہیں بدلتی؟ اگر بچپن بدل گیا ہے، جوانی بدل گئی، خیالات بدل گئے، جسم بدل گیا، تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو تبدیلیوں کو دیکھ رہا ہے، جو ان سب تبدیلیوں کو دیکھ رہا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو انسان کو منظر سے ناظر کی طرف لے جاتا ہے۔ ناظر کی پہلی جھلک، آج بھی آپ اپنے بچپن کو یاد کر سکتے ہیں، آپ جوانی کے واقعات کو یاد کر سکتے ہیں، آپ پرانے خیالات کو یاد کر سکتے ہیں، لیکن یاد کرنے والا ہے کون؟ وہی اندر موجود ناظر، وہی خاموش گواہ، وہی شعور جو ہر دور میں موجود رہا۔ جسم بدلا، خیالات بدلے، حالات بدلے، مگر دیکھنے والا نہیں بدلا۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اندر واقعی ایک ناظر موجود ہے
تو پھر ہم اسے محسوس کیوں نہیں کر پاتے؟ کیا وجہ ہے کہ پوری زندگی منظر نظر آتا ہے مگر ناظر چھپا رہتا ہے؟ اور کیا صوفیہ اکرام نے اس ناظر کو بیدار کرنے کا کوئی طریقہ بتایا ہے؟ اگلے حصے میں ہم ناظر کی دریافت اور باطنی شعور کے حیرت انگیز راز جانیں گے۔ اگر آپ نے کبھی تنہائی میں یہ سوال خود سے پوچھا ہے کہ میں حقیقت میں کون ہوں، تو کمنٹ میں لکھیں میں ناظر کی تلاش میں ہوں کہ میں کون ہوں۔ اگر آپ خود شناسی، عرفان ذات، تصوف، روحانیت اور باطنی شعور کے ایسے نایاب موضوعات پسند کرتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اس سلسلے کی اگلی قسط آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ ہماری دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں سے غفلت کے پردے ہٹا دے، ہمیں دنیا کے فریب سے بچا کر اپنی معرفت عطا فرما اور ہمیں ہمارے اندر موجود اس حقیقت کو پہچاننے کی توفیق دے یا اللہ جو ہمیں تیرے قرب تک پہنچا دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظر کی دریافت۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کے خیالات ہر روز بدلتے ہیں، جذبات بدلتے ہیں، خواہشات بدلتی ہیں، یہاں تک کہ آپ کی شخصیت بھی وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو کبھی نہیں بدلتی۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ جو آپ کے ہر خیال کو دیکھ رہی ہے، وہ جو آپ کے ہر خوف، ہر خوشی، ہر غم اور ہر خواب کی گواہ ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ جب انسان اس خاموش گواہ کو پہچان لیتا ہے تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز کھل جاتا ہے۔ ناظر آخر ہے کون؟ جب آپ کہتے ہیں کہ میں خوش ہوں تو خوشی ایک کیفیت ہے اور کیفیت بدل جاتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں غمگین ہوں تو غم بھی ایک کیفیت ہے اور وہ بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خوشی اور غم کو محسوس کرنے والا کون ہے؟ وہی ناظر، وہی باطنی شعور، وہی خاموش مشاہد۔ آسمان اور بادل کی مثال ہم آپ کو دیتے ہیں کہ اپنے شعور کو آسمان سمجھیں اور خیالات کو بادل۔ بادل آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کبھی سفید ہوتے ہیں، کبھی سیاہ، کبھی طوفان لاتے ہیں، کبھی بارش، لیکن آسمان اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ اسی طرح خیالات، جذبات اور خیالات بدلتے رہتے ہیں لیکن ناظر ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ ناظر ہے کون؟ انسان کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ زیادہ تر لوگ اپنے خیالات کو ہی اپنی شناخت سمجھ لیتے ہیں۔ اگر برا خیال آیا تو پریشان ہو جاتے ہیں، اگر کوئی خوف پیدا ہوا تو خود کو خوف ہی سمجھ لیتے ہیں، اگر غصہ آیا تو خود غصے میں ڈوب جاتے ہیں۔ حالانکہ صوفیہ کہتے ہیں کہ تم خیال نہیں، تم خیال کو دیکھنے والے ہو۔ یہ فرق سمجھنا بھی بیداری کا آغاز ہے۔ خاموشی کیوں ضروری ہے؟ آج کا انسان شور میں رہتا ہے، فون کا شور، خبروں کا شور، لوگوں کا شور، لوگوں کی باتوں کا شور، خواہشات کا شور، اور اس شعور میں وہ اپنے اندر کے ناظر کی آواز سن ہی نہیں پاتا۔ اس لیے اہل تصوف خلوت، مراقبہ، ذکر اور خاموشی کو اہم سمجھتے تھے، کیونکہ خاموشی میں انسان پہلی بار اپنے اندر جھانکنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک سادہ مشق ہے، کچھ لمحوں کے لیے آنکھیں بند کریں، اپنی سانس پر توجہ دیں۔ خیالات آئیں گے جائیں گے، انہیں روکنے کی کوشش نہ کریں، صرف دیکھتے رہیں۔ چند لمحوں بعد آپ محسوس کریں گے کہ خیالات الگ ہیں اور آپ علیحدہ، آپ الگ ہیں۔ یہی ناظر کی پہلی جھلک ہے۔ یہ دنیا کا کھیل کیا ہے؟ دنیا مسلسل انسان کو منظر میں الجھائے رکھتی ہے، کبھی کامیابی، کبھی ناکامی، کبھی تعریف، کبھی تنقید، کبھی فائدہ، کبھی نقصان، اور انسان انہی اتار چڑھاؤ میں اپنی اصلی حقیقت بھول جاتا ہے۔ لیکن جس دن وہ ناظر کو پہچان لیتا ہے اسی دن زندگی کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ سکون کہاں پیدا ہوتا ہے؟ سکون منظر میں نہیں، کیونکہ منظر بدلتا رہتا ہے۔ اگر سکون دولت میں ہوتا تو ہر امیر مطمئن ہوتا، اگر سکون شہرت میں ہوتا تو ہر مشہور شخص خوش ہوتا، اگر سکون تعلقات میں ہوتا تو ہر محبوب انسان بے فکر ہوتا۔ حقیقی سکون اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنے اندر کے ناظر میں ٹھہرنا سیکھ لیتا ہے۔ صوفیہ کی نگاہ اہل معرفت دنیا کو چھوڑنے کی دعوت نہیں دیتے،
وہ دنیا میں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن ان کا مرکز باہر نہیں اندر ہوتا ہے۔ ان کی توجہ منظر سے زیادہ ناظر پر ہوتی ہے۔ اس لیے طوفانوں کے درمیان بھی ان کے دل پرسکون رہتے ہیں۔ خودی کا مطلب غور نہیں، بلکہ اپنی اصلی حقیقت کو پہچاننا ہے۔ جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ وہ صرف جسم، نام یا حالات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک گہرا شعور بھی ہے، تو اس کے اندر خودی کی بیداری شروع ہو جاتی ہے۔ یہی بیداری بعد میں عرفان ذات کا راستہ بنتی ہے۔ لیکن ایک اور پراسرار سوال ابھی باقی ہے کہ اگر ناظر ہمیشہ سے ہمارے اندر موجود ہے تو پھر ہم اس سے جدا کیوں محسوس کرتے ہیں؟ کون سے پردے ہیں جو انسان اور اس کے باطنی شعور کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں؟ اور صوفیہ ان پردوں کو ہٹانے کے لیے کون سا روحانی راستہ اختیار کرتے ہیں؟ اگلے حصے میں ہم غفلت کے پردے، بیدار شعور اور حیران کن راز کھولیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انسان صرف جسم نہیں بلکہ ایک گہرا شعور بھی ہے تو کمنٹ میں لکھیں یا اللہ میں حاضر ہوں۔ اگر آپ عرفان ذات، تصوف، روحانی اور باطنی بیداری کے نایاب راز جاننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں۔ دعا ہے اے اللہ ہمارے دلوں کی آنکھیں کھول دے، ہمیں اپنی ذات کے فریب سے نکال کر اپنی معرفت کی روشنی عطا فرما، اور ہمارے اندر موجود ایک شعور کو پہچاننے کی توفیق دے جو ہمیں تیری طرف لے جاتا ہے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔